بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں پر روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے بہترین حل تجویز کیے جاتے ہیں۔ ہم اس پلیٹ فارم سے اپنے مشن میں کس حد تک کامیاب ہیں، اس بات کا اندازہ آپ ہمارے روزانہ کی بنیاد پر بڑھتے ہوئے سبسکرائبرز دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بیل آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائبرز بن جائیے، تاکہ آپ آنے والی تمام ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکیں اور وہ تمام ویڈیوز آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہیں۔ دوستو، اپنی آج کی ویڈیو میں ہم نے ایک نہایت اہم موضوع کو منتخب کیا ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو روٹین لائف کی مختلف پرابلمز کا احاطہ کرتا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کریں گے کہ جو بھی یہ عمل کر کے انگلی لگائے گا تو اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس عمل میں آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ باوضو ہو کر سب سے پہلے آپ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں گے، یعنی وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ یہ درود ابراہیمی کا ہدیہ پیش کر چکیں تو اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ تیسرا کلمہ، جسے کلمہ تمجید کہا جاتا ہے، وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ کچھ اس طرح ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس خوبصورت اور معنی آفرین کلمے کا مفہوم ہے کہ پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ جب 3 دفعہ آپ یہ کلمہ تمجید پڑھ چکیں تو اس کے بعد آخر میں پھر درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد شہادت کی انگلی پر آپ نے دم کرنا ہے، یعنی پھونک مارنی ہے، اور جس جگہ مسئلہ ہے وہاں لگانی ہے۔ اللہ کے حکم سے آپ یہ معجزہ خود ملاحظہ کریں گے کہ وہ مسئلہ یوں چٹکیوں میں حل ہو جائے گا، اور آپ باری تعالیٰ کی غیبی مدد کو خود اپنے گرد محسوس کریں گے۔ خواتین و حضرات، بظاہر تو یہ وظائف کرنے میں سیکنڈوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور نہایت آسان ہوتے ہیں، مگر ان کے کرنے کے کچھ آداب بھی ہیں۔ اس کے لیے پہلے تو آپ کو پاک صاف رہنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جس وقت آپ مشکل کا شکار ہوئے ہیں اور یہ وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت پاک ہوں، بلکہ آپ نے اپنی زندگیاں جو ہیں ان کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ یہاں ایک بنیادی بات بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہیں گے کہ لوگ بعض اوقات یا تو تنقید کرتے ہیں کہ یہ تمام وظائف جو ہیں اتنی آسانی سے کیسے مشکلات کا حل کر سکتے ہیں،
یا بعض اوقات اندھا دھند تقلید کرتے ہیں کہ صرف ان وظائف کرنے سے ہی سب کچھ کام جو ہے وہ بگڑے ہوئے کام جو ہیں وہ سنور جائیں گے۔ خواتین و حضرات، اس معاملے میں رہنمائی کے لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اگر بیماری سے متعلق مسائل کو سامنے رکھیں تو جہاں علاج کرنا سنت نبوی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دعا کرنا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ دعا کے لیے یہ وظائف جو ہیں وہ سکھائے گئے ہیں تاکہ اللہ تعالی سے غیبی مدد بھی مانگی جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے واشگاف الفاظ میں یہ کہا ہوا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ سعی یعنی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی ہماری زندگی سے ریلیٹڈ پرابلم ہو، اس کو حل کرنے کی بہترین اپروچ یہ ہے کہ آپ اس کا سلیوشن ڈھونڈنے کا جو مروجہ عمل ہے وہ تو کریں، یعنی کوشش بھی کریں، محنت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان وظائف اور مسنون دعاؤں کی مدد سے اللہ تعالی سے مدد مانگیں کہ یا اللہ بے شک ہر مسئلے کا حل تیرے پاس ہے، تو قادر مطلق ہے، تو اس معاملے میں میری رہنمائی اور مدد فرما۔ جب عمل کے ساتھ ساتھ دعا کا عنصر شامل ہو جائے گا تو پھر آپ اپنے بگڑے ہوئے کام جو ہیں وہ سنورتے ہوئے اپنی آنکھوں سے خود مشاہدہ کریں گے۔ بہنوں اور بھائیوں، اس کے علاوہ ایک اور گزارش ہے کہ ہم آپ کے بھیجے ہوئے تمام پیغامات پڑھتے ضرور ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلد از جلد ان آپ کے بتائے گئے مسائل کے حل کو کور کرتی ہوئی کوئی نہ کوئی ویڈیو ضرور بنائیں۔ ہمیں ان پیغامات میں یہ محسوس ہوا کہ ہمارے دوستوں نے ہم سے ناراضی کا اظہار کیا اور مایوسی کا اظہار کیا کہ انہوں نے پیغام بھیجا ہوا ہے مگر ان کے مسئلے کا ابھی تک حل نہیں بتایا ہوا۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے اور تھوڑے سے صبر کا مظاہرہ کیجئے، کیونکہ ہم باری باری ان تمام ٹاپکس کو کور کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کی خدمت میں اسلامی تعلیمات، مسنون دعاؤں اور وظائف کی صورت میں نہایت ہی مستند اور مختصر حل ضرور تجویز کریں گے۔ اور آخر میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ ہم نے اکثر یہ معمول دیکھا ہے کہ ہم اپنی روٹین لائف میں اللہ تعالیٰ کو بالکل بلائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت، کوئی امتحان ہم پر آتا ہے تب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، انسان کو ہر حال میں، یعنی تنگی میں، کشائش میں، بیماری، صحت مندی میں، امیری، غریبی میں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے، نماز پنجگانہ کی پابندی کیجیے اور درود ابراہیمی کا ورد جو ہے وہ اپنی زندگیوں کا لازمی جز بنا لے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جب کوئی مصیبت زدہ اپنی پکار ان تک پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس پکار کو سنتے ہیں بلکہ جواب بھی دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جہاں ہم نے آپ کو درود ابراہیمی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی درخواست کی ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن کی اپنی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو، مومنین کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ اللہ خود اور اس کے فرشتے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اے مومنو تم بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ تو آپ تصور کیجئے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی ذات خود کرتی ہے تو اگر ہم اس کو اپنا معمول بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی خوشنودی حاصل ہوگی اور ہماری زندگیاں کیسی باغ و بہار بن جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ آخر میں یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کو آج کی ویڈیو کچھ مفید لگے اور اس میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو اور آپ کے مسئلے کا حل ملا ہو تو آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کیجئے اور آگے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تاکہ ہمارے چینل کا جو مشن ہے کہ اسلامی تعلیمات کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کریں اور زیادہ سے زیادہ زندگیوں کو اسلام کے قریب لائیں، اس مشن کی تکمیل میں آپ کے ساتھ مل کر ہم بھی کام کرتے رہیں۔ بشرطِ زندگی انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک اور معلوماتی اور زندگی سے متعلق مسائل کا آسان حل پیش کرتی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔